جب ایک شخص منظر عام پر آیا کہ چاہے بلی کالی ہو یا سفید، اگر وہ چوہا پکڑتی ہے تو وہ اچھی ہے۔ 800 ملین لوگوں کو غربت کی لکیر سے اوپر اٹھایا ہے، صرف راشن بانٹ کر یا عارضی امداد دے کر نہیں کیا۔ اصل کامیابی کا جو راز ہے وہ مچھلی دینا نہیں، مچھلی پکڑنا سکھانا ہے۔ فائنینشیل بیک اپ کا پلان بھی ان کے لیے بنایا۔ ہم صرف خون نہیں دے رہے، ہم جسم کو خون بنانا سکھاتے ہیں۔ اور پھر 2021 کا ایک تاریخی اعلان، اچھا آج کل اگر آپ دیکھیں تو ساری دنیا کی نظریں چائنا کے اوپر ہیں، اور تمام دنیا حیران ہے کہ چین نے اتنے شارٹ ٹائم میں ترقی کیسے کی، اور گلوبل کا سپر پاور ابھر کر آ رہا ہے، چاہے وہ معیشت میں ہو، چاہے وہ ٹیکنالوجی میں ہو، اور اس نے دنیا کو ایک بڑا سرپرائز جو ہے نا وہ دے دی ہے۔ لیکن یہ کوئی نہیں سوچتا کہ چین یہاں تک پہنچا کیسے، اور چائنا نے یہ سب کچھ کیسے حاصل کیا۔ میں نے اس پر ریسرچ کی تو مجھے میری ذاتی رائے میں جو مجھے چیز سامنے نظر آئی وہ اس کی لیڈرشپ ہے۔ دیکھیں، لیڈرشپ ہی ہوتی ہے جن کے فیصلوں سے قومیں ترقی کرتی ہیں، ملک پروان چڑھتے ہیں اور عوام خوشحال ہوتی ہے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لیڈرشپ کتنی سنسیئر ہے اپنے ملک اور اپنی عوام کے ساتھ۔ 1978 کے بعد جو ہے نا چائنا میں یہ تبدیلی آئی۔ دنیا زیادہ تر ایک ہی مثال دیتی ہے کہ دنیا میں چونکہ جنگیں ہو رہی ہیں، اور اسپیشلی یورپ اور امریکہ جس کے مقابلے میں ابھی چائنا آیا ہوا ہے، تو امریکہ نے چونکہ زیادہ وقت جنگوں میں ضائع کیا، اور انہوں نے اپنی انویسٹمنٹ ساری وار میں ضائع کی۔ اس کی پالیسی ایک وار پالیسی رہی ہے دنیا پہ سپر پاور کے برجمان ہونے کے لیے، اور چائنا نے اکانومی پہ زور دیا۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ چائنا نے جنگیں نہیں لڑی ہیں، اور 1978 سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو چین نے بھی کافی جنگیں لڑی ہیں۔ لیکن اصل جو تبدیلی ہے وہ 1978 میں آئی، جب ایک شخص منظر عام پر آیا جس کا نام تھا ڈونگ شیو پنگ۔ اس نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے چین کی تقدیر بدل دی، اور اس نے کہا کہ چاہے بلی کالی ہو یا سفید، اگر وہ چوہا پکڑتی ہے تو وہ اچھی ہے۔ یعنی نظریات سے زیادہ نتائج اہم ہے۔ 78 کا وہ فیصلہ جس نے چین کو بدل کر رکھ دیا، اور چین نے اپنی پالیسی مکمل بدل دی۔ جب دنیا جنگوں میں الجھی تھی، چین خاموشی سے مستقبل بنا رہا تھا۔ 40 سال میں اس نے مکمل غربت کا خاتمہ کر دیا، اور ایسا معجزہ دنیا کو دیا۔ چین نے پچھلے 40 سالوں میں 800 ملین لوگوں کو غربت کی لکیر سے اوپر اٹھایا ہے۔ یہ انسانی تاریخ کا ایک ایسی مثالی معجزہ ہے جس نے عالمی غربت میں کمی کا 75% حصہ اکیلا چین نے پورا کیا ہے۔ اچھا، اب چینی کمیونسٹ پارٹی نے غربت کے خاتمے کا کام صرف راشن بانٹ کر یا عارضی امداد دے کر نہیں کیا، بلکہ ایک جامع سائنسی اور عوامی دوست ماڈل بنایا جس کا بنیادی مقصد لوگوں کو خود کفالت اور خود انحصاری کی طرف لے جانا تھا۔ انہوں نے لوگوں کو مستقل طور پر امداد کے محتاج نہیں بنایا، بلکہ انہیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل بنایا۔ اب ان کا جو پہلا مرحلہ تھا وہ تھا حقیقت کا درست تعین۔ سب سے پہلے حکومت نے پورے ملک میں گھر گھر جا کر سروے کیا، ہر غریب خاندان کا مکمل ڈیٹا اکٹھا کیا۔ اس میں شامل تھا ماہانہ یا سالانہ آمدنی، گھر کی حالت کیا ہے، کتنے پکے گھر ہیں، کتنے کچے گھر ہیں، پانی، بجلی، بیت الخلاء تک کا ڈیٹا انہوں نے اکٹھا کیا۔ خاندان میں بیماریاں یا معذوری کتنی ہیں، بچوں کی تعلیم کا معیار کیا ہے، زمین، مویشی یا کوئی بھی ذریعہ معاش۔ اس تفصیلی ڈیٹا کی بنیاد پر کوئی بھی شخص یا خاندان نظر انداز نہیں ہو سکا، اور انہوں نے مکمل ایک ڈیٹا اکٹھا کیا۔ اچھا، دوسرے مرحلے میں انہوں نے کیا کیا؟ ہر خاندان کے لیے ایک مخصوص منصوبہ بنایا۔ غربت کی ایک ایسی شکل نہیں ہوتی، اس لیے ہر خاندان کے لیے الگ الگ ٹارگیٹڈ پلان بنایا گیا۔ اس کی چند مثالیں ہیں۔
اگر زمین تھی مگر سرمایہ نہیں تھا، بغیر سود کے قرض دیا گیا تاکہ کھیتی بہتر ہو سکے، بیج، کھاد اور مشینری خریدی جا سکے یا چھوٹا کاروبار شروع کیا جا سکے۔ اگر دور دراز پہاڑی علاقے میں رہتے تھے، لاکھوں لوگوں کو نئی بستیوں میں منتقل کیا گیا جہاں اسکول، ہاسپٹلز، بجلی، صاف پانی اور سڑکیں پہلے سے موجود تھیں۔ اور اگر پھر ہنر نہیں تھا تو مفت فنی تربیت دی گئی، سلائی، ویلڈنگ، زراعت کی جدید ٹیکنیکس، سیاحت، چھوٹے کاروبار وغیرہ۔ اگر بازار تک رسائی وہاں نہیں تھی تو نئی سڑکیں بنائی گئیں، انٹرنیٹ اور لاجسٹک کا نظام قائم کیا گیا تاکہ لوگ اپنی پیداوار، سبزیاں، پھل، دستکاری آسانی سے بیچ سکیں۔ چین نے بنیادی ڈھانچے انفراسٹرکچر پر بہت زور دیا۔ دیہی علاقوں میں سڑکیں، پل، بجلی، انٹرنیٹ اور آبپاشی کے بڑے منصوبے شروع کیے جو نہ صرف غریبوں بلکہ پورے معاشرے کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئے۔ اصل کامیابی کا جو راز ہے وہ مچھلی دینا نہیں، مچھلی پکڑنا سکھانا ہے۔ چین کا سب سے بڑا فرق یہ تھا کہ انہوں نے لوگوں کو صرف امداد دینے والا نہیں بنایا، انہیں ہنر، موقع، سرمایہ اور مارکیٹ دیا۔ نتیجتاً لوگ خود کمانے لگے، کاروبار شروع کرنے اور معاشی دھارے میں شامل ہو گئے۔ حکومت کی نگرانی بھی جاری رہی۔ غربت ختم ہونے کے بعد بھی اگر کوئی خاندان دوبارہ مشکلات میں پھنس جاتا، مثلا قدرتی آفت، بیماری یا آمدنی میں کوئی کمی آ جاتی، تو فوری مدد کی جاتی تھی۔ فائنینشیل بیک اپ کا پلان بھی ان کے لیے بنایا۔ دوستو، چینی قیادت ایک بہت خوبصورت بات کہتی ہے، ہم صرف خون نہیں دے رہے، ہم جسم کو خون بنانا سکھاتے ہیں۔ اور پھر 2021 کا ایک تاریخی اعلان، ان تمام کوششوں کے نتیجے میں دسمبر 2020 اور فروری 2021 میں صدر شی جن پنگ نے اعلان کیا کہ چین نے انتہائی غربت کا مکمل خاتمہ کر دیا ہے۔ یہ اس وقت ہوا جب چین عالمی معیشت کی ایک بڑی طاقت بن چکا تھا۔ اب چین ایک نئے مرحلے میں داخل ہوا ہے، کامن پراسپیرٹی۔ کامن پراسپیرٹی پروگرام چل رہا ہے جس کا مقصد تمام شہریوں کا معیار زندگی مزید بہتر کرنا، آمدنی کا فرق کم کرنا اور دیہی اور شہری ترقی کو متوازن بنانا ہے۔ دنیا میں غربت اور افلاس کا خاتمہ کرنے سے زیادہ انسانی، اخلاقی اور ترقی پسندانہ کام شاید ہی کوئی ہو۔ چین نے یہ ثابت کیا کہ اگر ارادہ، منصوبہ بندی، ایمانداری اور عوام کی فلاح کا جذبہ ہو تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ میرے خیال میں یہ واقعی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اقتصادی اصلاحات، سیاسی ارادے اور ٹارگیٹڈ انٹرونشنز کا امتزاج کام کر گیا۔ البتہ دوسرے ممالک کے لیے یہ ماڈل بالکل کاپی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ہر ملک کے سیاسی نظام، ثقافت اور معاشرتی ڈھانچے مختلف ہوتے ہیں۔ تاہم اس سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے، خاص طور پر ڈیٹا پر مبنی پالیسیاں، بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور لوگوں کو خود کفالت کی طرف لے جانے کی حکمت عملی۔ تو یہی ایک مین وجہ تھی کہ چین کو بدلنے میں اس کی لیڈرشپ، ان کے فیصلوں نے بڑا کام کیا۔ اب دوسرے ممالک میں، خصوصاً ہمارے پاکستان میں اور دوسرے ملکوں میں جو سب سے بڑا ایک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ عوام اور حکومت دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ عوام کے جو مسائلز ہیں وہ ان کے مطالبات کے مطابق ایڈریس ہونا بہت مشکل ہیں، کیونکہ حکومت کی جو مجبوریاں ہیں، جو فائنینشیل کرائسس ہیں، IMF اور دوسرے جو جہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں، ان سے نکلنا اور عوام کی امنگوں پر پورا اترنا حکومت وقت چاہے کسی کی بھی ہو اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو چین نے دنیا کو ایک ماڈل تو دے دیا اور معجزہ دیا کہ اس نے غربت کو ختم کیا ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔